پاکستان کے اہم تھنک ٹینک اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام مارکلا ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائیلاگ میں صدر عارف الوی، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی شرکت۔ ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس میں ہندوستانی اقلیتوں پر مظالم بارے ڈوزیر کی نقاب کشائی بھی کی گئی۔ ڈوزیر میں ہندوستان کے مظالم بارے اعداد و شمار پیش کیے گئے۔ ڈائیلاگ میں سفارتکاروں، پالیسی سازوں، اقتصادی ماہرین اور میڈیا پرسنز نے بھی شرکت کی۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سید محمد علی صاحب۔ بہت شکریہ سید علی صاحب آپ کے وقت کا۔ فرمائیے گا یہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام جو ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا ہے کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ، اور خصوصی طور پر جو ڈوزیر کی نقاب کشائی کی گئی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے یہ جو ڈائیلاگ ہے یہ بہت اہم ایونٹ ہے، پورے سال کے تمام جو پالیسی سے ریلیٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں اس کا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی سیمینار، کانفرنس اور تقریب سے اس انداز میں مختلف ہے کہ یہ ایک واحد موقع ہوتا ہے جس میں نہ صرف قومی قیادت، جس طرح آپ نے دیکھا صدر، وزیر اعظم، ہماری جو فوجی قیادت ہوتی ہے، ہمارے سفرا ہوتے ہیں، ہمارے تھنک ٹینکس، اکیڈیمیا، ہمارے محققین اور ہمارے جو پالیسی پریکٹیشنرز ہیں، وہ سب اس میں مجموعی طور پہ ایک تمام جو اہم پالیسی کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ریویو کرتے ہیں ایک انٹلیکچوئل ماحول کے اندر۔ تو آپ دیکھیں اس میں بلکہ جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم، سابق وزیر خارجہ، سابق وزیر خزانہ وہ بھی آتے ہیں اور اپنے تجربات بیان کرتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا تھا، جن کو، اور وہ ایک طرح سے ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کرنٹ گورنمنٹ کو کہ ان کو کیسے بہتر انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہمارا جو جدید دنیا اور ترقی یافتہ دنیا میں پالیسی بنائی جاتی ہے وہ صرف افراد یا انڈیویجول انسٹیٹیوشنز نہیں بناتے، بلکہ وہ اس طرح کے ڈائیلاگس کے نتیجے میں وہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے جس کے تحت تمام ادارے مل کے ایک قومی سوچ بناتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے جیسے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں، ان کے درمیان فاصلے بھی کم ہوتے ہیں، اور اس کا اثر بڑا مثبت انداز میں ہماری سوچ پہ بھی پڑتا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ دیکھیے کہ ہماری جو قومی سلامتی کے حوالے سے سوچ ہے ہماری قیادت کی، اس میں بہت نمایاں اور مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ اور اب صرف قومی دفاع ہی نہیں بلکہ جو ہیومن سیکیورٹی ہے، اکنامک سیکیورٹی ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، ہیلتھ ہے، ان تمام معاملات پہ بھی بہت گہری نظر ہوتی ہے۔ صرف قومی دفاع اور سرحدوں کی حفاظت تک ہماری سوچ محدود نہیں رہتی۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس طرح کے موقع پہ چونکہ بین الاقوامی برادری کی بھی نمائندگی ہوتی ہے تو ان کو بھی پاکستان کی سوچ اور تصویراتی بیانیے کو سننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ پاکستان اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنا رول کیسے دیکھ رہا ہے اور وہ کیا اپرچونٹیز آفر کرتا ہے عالمی امن، سلامتی اور ترقی کے حوالے سے، عالمی سطح پہ بھی اور علاقائی حوالے سے بھی۔ اور آخری پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہوتے ہیں، چاہے وہ نیبرنگ کنٹریز کے حوالے سے ہوں یا کسی اور ڈومین میں ہوں، ان کو بھی آپ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، اور چونکہ بین الاقوامی برادری کی یہاں پہ نمائندگی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ آؤٹ ریچ اور نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں آئیڈیاز شیئر کیے جاتے ہیں جن کو پھر عملی جامہ فیصلوں اور منصوبوں کے تحت پورے سال تک پہنایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پورے ہمارے پالیسی کے ہر ڈومین اور پہلو کے لحاظ سے یہ ایک بہت اہم ایونٹ ہوتا ہے۔ سید علی صاحب، جس طرح سے بھی آپ نے بات کی کہ ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہوتی ہیں اس کی، اور جس طرح سے صدر صاحب نے وہاں پر ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کی، تجارت کو فروغ پر جو ہے وہ بات چیت کی گئی، اس کے علاوہ دیگر ایشوز جو ہے وہ زیر بحث آئے، تو یہ پاکستان کے پالیسی سازوں کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں کس حد تک معاون ثابت ہو سکتا ہے صحیح ڈائریکشن کا تعین کرنے میں؟ جی بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے سال کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں یہ اہم ترین ایونٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صرف پالیسی کی تجاویز نہیں سامنے آتی بلکہ تمام پالیسی جو پرانی ان کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو بھی ریفائن اور امپروو کیا جاتا ہے اور ریویو کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر افغانستان کی بات ہے یا بھارت کی بات ہے یا امریکہ کی بات ہے تو آپ 75 سال کے دوران جو تمام ایکسپیرینسز ہیں، معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کا ایک مجموعی جائزہ لیتے ہیں اور پالیسی کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، اس نظام اور پروسیس کو بھی آپ ریفائن کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ صرف فیصلے اس موقع کے اوپر کیا کیے جاتے ہیں وہ تو امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو انتہائی سگنیفیکنٹ ہے اور یہ بہت معاون ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں بھی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔
باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔